آج مسلمانوں کی بستی کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تکلیف کے اندر ہے، مسلمانوں کی ساری پریشانیاں مسلمانوں سے ہے۔ اللہ کی قسم اگر کوئی بات آتی ہے حکومت کی، سیاست کی، اس کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، امارت شریعہ ہے، مگر اے مسلمانوں آج تمہاری بستیوں کے اندر جو بدامنی ہے، بے سکونی ہے اور لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہے اور آپس میں توڑ ہے، انتشار ہے، بکھراؤ ہے، ٹوٹ ہے، یہ سب کے سب ہماری بد زبانی اور بد کرداری کی وجہ سے ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت تمہیں دیا ہے، اس سنت کو سینے سے لگاؤ، اپنی عورتوں کو ایمان کے سانچے میں ڈھالو، اپنے جوانوں کو حضرت خالد بن ولید کے کردار پڑھاؤ، اپنی نئی نسلوں کو حضرت طارق بن زیاد، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی، حضرت شیخ الہند اور حضرت شیخ الاسلام کے طریقے پہ چلاؤ، اور خاموشی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کے ایک ایسی نسل تیار کرو 10 سالوں میں 15 سالوں میں کہ جب ہندوستان کی سڑکوں پر آپ کے بیٹے چلیں، آپ کی بیٹیاں چلیں تو اسلام چلے، قرآن کریم کی آیات چلے، اللہ کا پیغام چلے اور اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ برادران وطن کو نظر آئے، دنیا والوں کو نظر آئے۔ مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان گرتوں کو سہارا دیتا ہے، بیواؤں کو خوراک پہنچاتا ہے، یتیموں کا والی ہوتا ہے، گاؤں کے اندر غریبوں کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ جس گاؤں میں مسلمان ہوتا ہے وہاں لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑے نہیں ہوتے، ناانصافیاں نہیں ہوتی، کیس مقدمات نہیں ہوتے، وہاں بھائی کا بھائی سے جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، اس دن تک اللہ تعالیٰ نے تمہاری عزت، تمہاری وقعت، تمہاری سربلندی برادران وطن کے دلوں میں اور دنیا والوں کے دلوں میں پیدا فرما دیا تھا، اور دنیا والے تمہارے سامنے اپنی پگڑیاں اتار کر رکھتے تھے اور تمہیں دیوتا جانتے تھے۔ جب سے ایسے مسلمان پیدا ہونے لگے کہ وہ نمازی بھی، حاجی بھی، مگر اخلاق اس کی زندگی کے اندر نہیں، انصاف اس کی زندگی کے اندر نہیں، اللہ کا ڈر اس کی زندگی کے اندر نہیں، پوری بستی کے اندر انصاف کی بات بولنے والا، کمزور کی مدد کرنے والا، اور جہاں پر کسی کا کوئی ساتھ نہ دے چند نوجوان کھڑے ہو کر کمزوروں کی آواز بلند کرنے والا، ایسے لوگ آج مسلمانوں کی بستیوں میں نہیں ہیں۔ مسلمان تو ہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالی سارے حالات کو پیدا کرنے والا ہے، مسبب الاسباب ہے۔ ایک پتی جب اللہ تعالی کے حکم کے بغیر نہیں حرکت کرتی تو مسلمانوں کے اوپر اگر یہ موجودہ حالات آ رہے ہیں تو اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کا بندہ حضرت ابو بکر جیسا بنے، عمر جیسا بنے، عثمان جیسا بنے، علی جیسا بنے، وہ بولے تو اس کی مٹھاس، اس کے بول سے مٹھاس کی خوشبو آئے، وہ دیکھے تو اس کی آنکھوں کے اندر حیا اور پاکیزگی جھلکے، اس کے دل کے اندر انسانیت کے لیے درد ہو۔ اللہ کی قسم اے مسلمانوں، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکات دو، مگر حضرات صحابہ کی طرح، تابعین کی طرح، اپنے اکابر و اسلاف کی طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے پیدا کیا ہے، پوری انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، دنیا کے اندر اچھی سیاست نہیں ہے، دنیا کے اندر اچھی تجارت نہیں ہے، دنیا کے اندر اچھا تصور نہیں ہے، انسانیت کو سہارا دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ اے مسلمانوں، جب تمہارے کاندھوں کے اندر اسلام کی امانت، قرآن کریم کی دولت ہے، جب تم ہی سو گئے تو پھر دنیا کو انصاف کی باتیں کون بتائے گا؟ نبی کے اخلاق کون سنائے گا؟ حضرت ابو بکر کے کردار انہیں کون بتلائے گا؟ کیا بتاؤں اے مسلمان، تجھ سے نادانی تیری نام کی بس رہ گئی ہے، اب مسلمانی تیری تھا کبھی حیران زمانہ، تیری شوکت دیکھ کر ہو گئی ضرب المثل، عالم میں حیرانی تیری۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا سماج بنایا جائے، ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے، ایسی بستی بسائی جائے، ایسی عورتیں
تربیت دی جائیں اور ایسی نسل تیار کی جائیں جو جناب محمد الرسول اللہ کے مدینے کے چلتے پھرتے مسلمانوں سے ملتے جلتے ہوں۔ ایسے انسانوں کی ضرورت ہندوستان کو ہے، امریکہ کو ہے، رشیا کو ہے، چائنا کو ہے، فرانس کو ہے، برطانیہ کو ہے، دنیا کا ہر ڈپارٹمنٹ، دنیا کی ہر ریاست سچے انسانوں کے انتظار میں ہے، اچھے انسانوں کی راہ دیکھ رہی ہے۔ اللہ کی قسم اے مسلمانوں، پلٹو قرآن کی طرف، اس کی آیات کی طرف۔ نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھو، مگر اپنے اندر اخلاق پیدا کرو۔ مسلمانوں زکات دے رہے ہو، زکات ادا کرو، مگر اپنے دل کے اندر خلوت میں، جلوت میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ بیوی کا حق ادا کرو، والدین کے حقوق ادا کرو، بچوں کے حقوق ادا کرو، بھائیوں کے حقوق ادا کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، خاندان کے کمزوروں کے حقوق ادا کرو، مسلمانوں کے حقوق ادا کرو، عام برادران وطن کے حقوق ادا کرو۔ جس کا کوئی نہیں اس کا مسلمان ہے، جسے کوئی نہیں دیتا اسے مسلمان دیتا ہے۔ نبی کی سنتیں، نبی کے طریقے تمہیں مہمیز دے رہی ہیں اور تمہیں تمہارے سینے کو تھپ تھپا رہی ہیں اور تمہاری منت اور سماجت کر رہی ہے۔ پلٹو نبی کی سنت کی طرف۔